والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد للہ رب العالمین. محترم و مکرم جملہ حاضرین، آج درس قرآن کی پاکیزہ محفل میں سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 164 سے لے کر 167 تک تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا اور آپ کو سننے کا شرف نصیب ہوا. بارگاہ صمدیت میں صمیم قلب سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے جامع مسجد سیدہ فاطمۃ الزہرا میں یہ پاکیزہ درس قرآن کی محفل بروز سوار بعد نماز مغرب تا عشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی، جتنے احباب بھی اس پاکیزہ محفل میں تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. برادران اسلام، سب سے پہلے آیت نمبر 164 اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر میں شان نزول عرض کرتا ہوں، پھر اس کی تشریح ہوگی. ان فی خلق السماوات والارض، ان کا معنی بے شک، فی معنی میں، خلق مصدر ہے، اس کا معنی پیدا کرنا. بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں،
والفلک التی تجری فی البحر، فلک عربی زبان میں کشتی کو کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ بھی ہے سفینہ، اس کا معنی بھی کشتی، انگلش میں کہتے ہیں بوٹ، کشتی، سرائکی میں کہتے ہیں بیڑی۔ تو فلک کا لفظ یہ سنگولر بھی ہے، پلورل بھی ہے، واحد بھی ہے، جمع بھی ہے، کشتی۔ التی تجری فی البحر، عربی زبان کے اندر دریا کو بھی بحر کہتے ہیں اور سمندر کو بھی، اس کی جمع بحور بھی ہے، ابحار بھی ہے، ابحر بھی ہے۔ جبکہ انگلش کے اندر دریا کو ریور کہتے ہیں اور سمندر کو سی کہتے ہیں، نہر کو کینال کہتے ہیں، الگ الگ لفظ۔ تو عربی کے اندر بحر کا معنی دریا بھی ہے، بحر کا معنی سمندر بھی ہے۔ بما ینفع الناس، یہ ما موصولہ ہے یا مصدریہ ہے، دونوں قول۔ ینفع نفع والا معنی ہے، ناس کا لفظ یہ انسان کی جمع اناس، حمزے کو ہٹا کر الف لام لگائے تو بن گیا الناس، انسان۔ والفلک التی، اور یہ کشتی کے اندر جو لوگوں کی نفع والی چیزوں کو، یہ سمندر یا دریا میں چلتی ہے، نفع والی چیزوں کو لے کر چلتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ماء اتارا، پانی، فارسی زبان میں پانی کو کہتے ہیں آب، انگلش میں واٹر، سرائکی میں پانی، من ماء۔ تو اب عربی والوں نے ذرا تھوڑا سا جو عربی میں گڑبڑ کی ہے اہل عرب نے، تو حاجی کیا کہتے ہیں؟ مویا، حاجی، ہماری سرائکی میں تو حاجی مویا، مر گئے بھائی، ان کا مفہوم اور ہوتا ہے جی۔ تو ماء ان کا معنی اصل میں پانی ہے، جو لغت فصحا ہے، ایک عامیہ لغت ہے جو آپس میں مارکیٹ اور بازار کے اندر عربی بولتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے من ماء پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زمین کی مردگی کے بعد اس پانی کے ذریعے اللہ نے زمین کو زندہ فرما دیا۔ وبثا، بثا یبثو، با اور سا، مدہ یمدو، مضاف ثلاثی، اس کا معنی ہے پھیلانا۔ فیہا، زمین میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور۔ دابہ عربی زبان میں دبہ یا دبوں سے ہے، دابہ کا معنی ہے جو زمین پہ چلے، جو انسان، حیوان، سب کے لیے دابہ کا لفظ استعمال ہے۔ قرآن مجید میں بھی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، پارہ نمبر 12، شروع یہ اس آیت سے۔ اور ہمارے عرف کے اندر دابہ کس کو کہتے ہیں؟ چوپائے کو، 4 پاؤں والا، ٹانگوں والا جانور، اس کو دابہ کہتے ہیں۔ عربی کے اندر دابہ، ٹھیک ہے، جو 12ویں پارے کے اندر ہے، ما یدب علی الارض، اللہ کے ذمہ رزق ہے، اس میں انسان بھی ہیں اور سارے حیوان بھی شامل ہیں۔ وتصریف الریاح، تصریف صرف یصرف، اس کا معنی گھمانا، پھیرنا۔ ریاح ریح کی جمع ہے، تو بابا ظہور احمد صاحب، ریح کا معنی ہوا، ریاح جمع ہے۔ والسحاب، سحاب کا معنی ہے بادل، کلاؤڈ، انگلش میں کہتے ہیں سحاب۔ اور چھوٹی بدلی ہو نا، اس کو مزنہ کہتے ہیں عربی میں۔ المسخر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند، تابع۔ بین السماء والارض، ایک امنگ کا لفظ ایک بٹوین استعمال ہوتا ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر میں ہے جو انا کا اسم ہے، جو طالب علم سنیں گے ترکیب سمجھنے والے تو وہ غور کریں گے، انا کا جو اسم ہے وہ اب آ رہا ہے، لآیاتن، شروع میں جتنا عیسیٰ فی خلق السماوات
یہ اپنے متعلق سے مل کر انا کی خبر مقدم ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، ساری کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ لا لقوم یعقلون، واسطے ایسی قوم کے جو یعقلون، عقلا یعقلو، جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ یہ لفظوں کا تھوڑا سا مفہوم میں نے عرض کر دیا۔ ایک جگہ ہم گئے مسجد کے اندر بہاولپور میں، تو مسجد تھی دوسروں کی، جماعت اسلامی والوں کی، اور مغرب کے بعد مولوی صاحب وہ درس دے رہے تھے، سب نے قرآن مجید کھولے ہوئے تھے، وہ قرآن پر غور کر رہے تھے، اور نیچے بیٹھے تھے جماعت میں، سب کے سب قرآن کے لفظوں پر۔ درس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت آپ روزانہ کرتے ہیں نا، تو ترجمہ بھی ہوتا ہے، تفسیر بھی ہوتی ہے، اس پر بھی غور کیا کریں، لفظوں کے معنی پر بھی۔ جناب اب آیت نمبر 164 کی تھوڑی سی لفظی وضاحت ترجمے کے بعد، تو اس کا شان نزول عرض کرتا ہوں۔ مفہوم یہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے اندر رات دن کا آنا جانا۔ نمبر 3 کشتیوں کے بارے میں۔ نمبر 4 آسمان سے پانی، اور نمبر 5 ہر قسم کے دابہ کو اللہ نے پھیلا دیا۔ نمبر 6 ہواؤں کا الٹ پھیر، کبھی قطب شمالی سے، کبھی جنوبی سے ہوا، کبھی مشرقی، کبھی مغربی، اور سحاب مسخر، یہ بادل آسمان و زمین کے مابین، یہ سب نشانیاں ہیں کس قوم کے لیے؟ جن میں عقل بھی ہو، عقل بھی ہو۔ شان نزول، میرے ہاتھ کے اندر پہلا جلد تفسیر زاد المسیر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 2 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، سبحان اللہ۔ 400 کافر کو قتل کرنے سے بہتر ہے کسی ایک کو راہ راست پہ لے۔ اصلاح، سیدھے راستے۔ اسلام جو ہے کسی کی جان کا دشمن نہیں ہے، حکمت عملی کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ شان نزول کے اندر 3 قول بیان فرمائے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ گرامی نے۔ آج استاد شاگرد دونوں کی جو تحریر کو میں آج کے درس میں کوٹ کروں گا، شیخ سعدی صاحب کے کچھ کلام کو بھی، گلستان بوستان سے بھی۔ میٹھی زبان ہے فارسی، اب کیا کریں، مدارس کے اندر اس کو ترک کر دیا گیا ہے، ترک کر رہے ہیں، بڑا سکون ملتا ہے، ہم نے تو بڑے ذوق سے پڑھی تھی۔ شان نزول، پہلا قول اس آیت کے بارے میں، مشرکین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اجعل لنا الصفا ذهبا ان كنت صادقا۔ حضور علیہ السلام کو مشرکین مکہ نے کہا، اگر آپ ہیں سچے نبی تو یہ جو صفا ہے نا، ایک ہے مروہ ایک ہے صفا، صفا پہاڑی کو سونا بنا دیں۔ مطالبہ کیسا کیا؟ اس کو سونا بنا دیں۔ فنازلت هذه الآیات، یہ آیت نازل ہوئی۔ راوی کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود، 23 سال جنہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت کی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کو پانی وضو کے لیے پانی لوٹے میں بھر کر دیتے، خدمت کی، اللہ کے محبوب نے دعا عطا فرمائی۔ دوسرا قول کہ مشرکین نے کہا، ان سبلنا ربا کا وصف ہو، اپنے رب کے وصف تو بیان کرو، اپنے رب کا نسب تو بیان کرو، یہ انہوں نے کہا۔ فنازلت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ وہ ایک ہے۔ انہوں نے کتنے بنائے ہوئے تھے؟ 360۔ وہ کہتے یہ چھوٹے خدا ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو حقیقی خالق ہے، مالک ہے، کہتے ہیں وہ بڑا خدا ہے۔ قالوا ارنا آیۃ ذالک، جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو وہ کہنے لگے جی آپ خارج کے اندر محسوسات میں کوئی نشانی بھی بتلائے نا اللہ کی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ
کہ قدرت کے کارناموں کی نشانیاں ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آسمانوں کو دیکھ لو، زمین کی تخلیق کو دیکھ لو، ہواؤں کے بارے میں کہا، اور بادل کو دیکھ لو۔ یہ جو آج کی اس آیت کے اندر کشتی یہ سمندر دریا کے اندر چلتی ہے، ڈوبتی نہیں، اور کتنے وزن اٹھا کے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لہذا اس کی توحید کو مان لو، اس کی توحید کو مان لو۔ رواہ ہو، اس کے راوی کون ہیں؟ ابو صالح زکوان، بخاری شریف کے مرکزی راوی ہیں یہ، اور یہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ تیسرا قول اس آیت کے شان نزول کے بارے میں، تیسرا قول کہ جس وقت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد والی آیت نازل ہوئی تو کفار قریش نے کہا کیف یسع الناس الہ واحد، یہ موصول صیغہ مل کر فاعل بن رہا ہے یسع کا، الناس مفعول بہی ہے، کہ دیکھو ایک خدا ہو کر یہ سارے کام کیسے سنبھالیں، ساری مخلوق، سارے انسانوں کے لیے۔ دیکھو ہمارے 360 ہیں، کوئی خدا دینے والا، ایک خدا بیٹا دینے والا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سبقت لسانی بھی ہو جاتی کبھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا، کوئی بیٹا دینے والا، کوئی بیٹی دینے والا، کوئی مصیبت کو دور کرنے والا، کوئی سفر کے اندر جا رہے ہیں مدد فرما کرنے والا، یہ 360 اللہ کے گھر کے ارد گرد انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے 360 ہیں، تمہارا ایک ہے۔ تو حضرت عطا کہتے ہیں انہوں نے یہ سوال کیا تھا تو آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی، ان فی خلق السماوات والارض۔ کتنے شان نزول کے قول کتنے میں نے عرض کر دیے؟ کتنے؟ 3۔ بیدار ہو کے درس قرآن کو سنا کرو۔ جمعہ والے دن فرضوں کے سلام کے بعد میں 1-2 مسئلے بتاتا ہوں اپنے مقتدیوں کو، پھر ان کو کہتا ہوں پھر میں ٹیسٹ بھی لوں گا آپ کا، میں مسائل بتاتا ہوں پھر آپ سے پوچھوں گا بھی، کبھی کبھی میں پھر پوچھ بھی لیتا ہوں، تو آپ بھی ذرا توجہ فرمایا کریں۔ تو اس حال کے اسباب کی بھی کافی ہوتے ہیں مدرسے میں، اور میری آپ پوزیشن دیکھ بھی رہے۔ آج تو طالب علموں کو کہا، میں نے کہا فلاں تفسیر لے آؤ، فلاں کتاب، میں نے کہا دیکھو پہلے اکیلے میں، اب لکھنے کے اندر بھی دعا فرمائیں، ابھی یہ مشکل ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے۔ تو یہ 3 قول آپ نے سنے۔ اب توجہ فرمائیں کہ انہوں نے کہا اپنے رب کے بارے میں بتائیے، تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی قرآن مجید، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ اللہ نظر تو نہیں آتا، بہشت کے اندر سارے اہل ایمان دیکھیں گے، اور دنیا کے اندر اللہ کے ولیوں نے دیکھا تو خواب کے اندر، اور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، سیاح لامکاں خسر و خوباں، مشفق کائنات، رحمت للعالمین، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج عالم بالا پہ جا کر اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ توحید کا معنی اللہ کو وحدہ لا شریک جاننا یا ماننا۔ ایک ہے جاننا، ایک ہے جاننا، یہ توحید نہیں ہے، ماننا توحید ہے۔ اللہ کو وحدہ لا، نہ ذات میں اس کی کوئی مثل ہے، نہ صفات میں، کسی صفت میں اس کی مثل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت، اس کی ماہیت، یہ انسان کی عقل سے وراء الورا ہے۔ ایک پیالہ لے لے اور سمندر کے پانی کو ماپنا چاہے
یہ بندے کے بس کی بات ہے؟ پھر بھی سمندر کے پانی کی تو حد ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کی ماہیت یہ ہماری عقول سے اذہان سے وراء الورا ہے. صفات اللہ تعالیٰ کی. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ابھی آپ نے 3 قول تفسیر زاد المسیر ابن جوزی، اب ہیں ان کے شاگرد. دیباچہ گلستان کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے وہم و گمان میں آ سکتی ہے یا نہیں. شیخ سعدی لکھتے ہیں فارسی زبان میں، بڑی میٹھی زبان ہے. اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، اے وہ ذات کہ تو ہمارے خیال سے بلند و بالا ہے، قیاس سے بلند و بالا ہے جو اندازہ ہے ہمارا، ہمارے گمان سے بلند و بالا، ہمارے وہم سے بلند و بالا. اب دیکھیے خیال کی رفتار کتنی ہے. لاہور دیکھا آپ نے، کراچی دیکھا ہوا ہے، بیٹھے ہیں آپ مسجد فاطمہ الزہرا میں. اب ذرا تصور کریں خیال کی دنیا میں پہنچے، وہاں پہنچ گئے حضور داتا صاحب کے مزار شریف. خیال کی کتنی رفتار ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں اے اللہ تو ہمارے خیال میں بھی، ہمارے قیاس گمان وہم میں نہیں، وز ہر چے گفتہ اند، جو کچھ اہل حق نے فرمایا، علماء نے، بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، وہ شنیدیم، اور جو کچھ ہم تیرے بارے میں سنتے رہے، وہ خواندائیم، اور جو پڑھا ہے تو اس سے بھی برتر ہے، تو اس سے بھی برتر ہے. اچھا کوئی باتیں بھئی میرے دوستو بھائیوں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، ہم مطالعہ کرتے ہیں، پھر کتاب کا حوالہ بھی دیتے ہیں. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں سینہ بسینہ، صدری چیزیں، صدری، وہ کسی کے سینے سے ملتی ہیں. تو اب ایک بات عرض کر رہا ہوں اس کے ساتھ. جب میں جامعہ اویسیہ میں تھا تو اچ شریف کے ایک سید بادشاہ سفید رشتے وہاں مدرسے میں مہمان تھے. ان کی زیارت بھی نصیب ہوئی، گفتگو بھی سنتے رہے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کتابوں میں تحریراً نہیں آتی، اکابر کے سینے میں ہوتی ہیں. انہوں نے مجھے سنایا، آج کے درس میں آپ کو سنا رہا ہوں. کہنے لگے اگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت غوث بہاول حق زکریا ملتانی آپس میں پیر بھائی ہیں. ان دونوں کے مرشد کا نام حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی، سن رہے ہو، پیر بھائی ہیں دونوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ 30 سال تک دنیا کی سیر بھی کی ہے، ملتان بھی آئے ہیں، ہندوستان بھی گئے. وہ سید بادشاہ سنانے لگے مجھے کہ جس وقت وہ ملتان آئے تھے تو کتاب ان کی ملتان میں پڑھی جا رہی تھی. سبق کون پڑھا رہے تھے؟ حضرت بہاول حق زکریا ملتانی رحمۃ، اور مقام یہی تھا جو شعر. تو تعارف آپس میں ان کا نہیں تھا. یہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت اپنے طالب علموں کو سمجھا رہے تھے اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم. آپ نے ترجمہ کیا، شیخ سعدی رحمۃ السلام پھیرا، کہنے لگے حضرت جو آپ نے ترجمہ کیا، جس نے کتاب لکھی ہے نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مراد نہیں. تو حضرت نے خیال کا دوسرا معنی کیا، قیاس کا بھی دوسرا معنی، گمان کا بھی اور وہم کا بھی دوسرا معنی. تو یہ کہنے لگے جی جس نے کتاب لکھی ہے اس کی یہ مراد بھی نہیں. پھر حضرت نے خیال کا تیسرا معنی کیا، قیاس کا بھی تیسرا، گمان اور وہم کا بھی تیسرا. انہوں نے عرض کی کہ یہ بھی ان کے نزدیک مراد نہیں. پھر چوتھا معنی کیا، پھر ان چاروں لفظوں کا پانچواں معنی کیا، چھٹا معنی کیا، ساتواں معنی کیا، آٹھواں کیا، نواں کیا، دسواں کیا. یہ کہنے لگے جس نے کتاب لکھی ہے، جو اس گلستان کا آتھر، مصنف ہے، رائٹر ہے،
اس کی یہ مراد نہیں جو خیال کے آپ نے 10 معنی کیے، قیاس کے یا گمان کے، وہم کے۔ حضرت حیران ہو گئے، تو دیکھیے علم بھی کتنا تھا، خیال کے 10 معنی۔ ہماری فلسفی کتابوں میں، منطق میں خیال، وہم، قوت متصرفہ، حافظہ، یہ حواس خمسہ باطنی، پھر حواس خمسہ ظاہری، خیر اس طرح میں نے اشارہ کر دیا تھوڑا سا، 10 معنی کر دیے تھے۔ انہوں نے کہا جس نے یہ کتاب لکھی ہے ان کی یہ مراد ہے، آپ بولے پھر آپ ہی بیان کر دیں۔ تو جب کتاب لکھنے والے شیخ سعدی نے، وہ شاہ سے فرمانے لگے، جب اس شعر کی خود تشریح کی تو حضرت کو وجد آ گیا، طالب علموں پر بھی رکت طاری ہو گئی اور دیوار سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگی۔ ایسی تاثیر تو ہے نا ہمارے اکابر کی تحریر کے اندر، ان کے کمال ہے جی۔ اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، وز ہر چے گفتاند جو کچھ علماء اہل حق نے جو کوئی کہا، ہم سنتے رہے پڑھتے رہے۔ اے اللہ تیری ذات اس سے بھی آگے مبرہ ہے، ہمارے وہم و گمان سے عرف و والا ہے۔ پھر لکھتے ہیں آگے، دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، فرماتے ہیں دفتر یہ مکمل ہو گیا، عمر جو ہے یہ انتہا کو پہنچ گئی۔ ما ہم چناں در اول وصف تو ماندہ ہیں، اے اللہ ہم ابھی تیرے پہلے وصف کی ابتدا میں پھر رہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے صبح کے وقت آپ دیکھتے ہیں نا پرندے چہچہار ہوتے ہیں، کس کا ذکر کرتے ہیں؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما، زمین و آسمان میں جو شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، درختوں کے پتے بھی، خس و خاشاک، مٹی کے ذرات بھی، ہر شے، پانی کا قطرہ قطرہ اللہ کی تسبیح۔ اور آیت الکرسی کے اندر 16 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ضمائر کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے، ذات، کل 16 مرتبہ۔ پھر سورت مکمل ہے، سورت توحید، جس کا نام سورہ اخلاص ہے، سورت اخلاص ہے۔ اب صبح کے وقت پرندے اپنی اپنی بولی میں، بلبل اپنے انداز میں، اس نے جلوہ دیکھا پھول کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے آلاپ رہی ہے اپنے اپنے انداز کے اندر۔ تو فرید الدین عطار سے ہی بولتے ہیں پند نامہ میں، ایک زاغ ہوتا ہے اور ایک بلبل، فرماتے ہیں زاغ چوں فارغ سے بوئے گل بود، جو کوا ہے اس کو خوشبو وہ بے نکا ہے، اس کی قوت شامہ ایسی نہیں کہ پھول کو سونگھے اور اسے پیار کرے، بلبل کو پیار ہے۔ زاغ فارغ چو زے بوئے گل بود، نفرتش از بوئے گل بود، بلبل کو چونکہ عشق ہے، پیار ہے پھول سے، اور کوے کو یہ نصیب ہی نہیں ہے، لہذا بلبل سے وہ پیار نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے۔ یہ خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ پھول کے اندر خوشبو کس کی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں گلستان کے اندر، اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز، اللہ کا ذکر کرنے والے، اے صبح کے پرندے، عشق سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھ، اے بھبوٹا جہاں شمع جل رہی ہو، کہاں سوختہ را جان شد و آواز نعمت، گیا ہے فیض لینے، اپنے آپ کو جلا دیا لیکن چیخو پکار بھی نہیں کیا۔ اب دنیا کے اندر تو بہت ہیں دعوے کرنے والے، ہمیں اپنے رب سے پیار ہے، رب کے ساتھ پیار ہے۔ آپ فرماتے ہیں ای مدعیاں در طلبش بے خبرانند، یہ جو محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں نا اللہ سے پیار ہے، یہ بے خبر ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہے اللہ سے پیار۔
کی، فرماتے ہیں کہاں را کے خبر شد خبرش باز نے آمد، جس کو اس کی خبر ہو گئی اسے پھر اپنی خبر ہی نہیں رہی، یہ ایسا گم ہو گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب بھی ہے، اس کا نام ہے بوستان، ایک کتاب میرے پاس رکھی ہے، اس بوستان کے اندر درود شریف پڑھیے، درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اپنی اس کتاب میں بیان فرماتے ہیں، جہاں متفق بر الہیتش، سارا جہان متفق ہے اللہ ہمارا معبود ہے، فرو مان در کنہ ماہیتش، لیکن سارا جہان، جہان والے اللہ تعالیٰ کی ماہیت کی کنو کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس میں سارے عاجز ہیں، کسی کو پتہ۔ بشر ماورائے جلالش نیافت، بصر منتہائے جمالش نیافت، جو بشر ہے اللہ کی بزرگی اور جلال کے سوا اسے اور کوئی پتہ ہی نہیں، اور جو دیکھنے والی آنکھ ہے اللہ کے جمال کی منتہا کے بغیر اس نے کچھ اور نہیں دیکھا، اسے خبر نہیں اللہ کے جمال کی انتہا کا۔ نہ بر اوج ذاتش پرد وہم مرغ وہم، ہماری وہم کا جو پرندہ ہے اس کی ذات کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ نہ در ذات در ذیل وصفچ رسد دست فہم، ہماری فہم کا جو ہاتھ ہے اللہ کے وصف تک نہیں پہنچ سکتا۔ دریں ورتا کشتی فرو شد ہزار، اس گھمر کا وہ خود گم ہو گئے، کہ پیدا نہ شد تختہ بر کنار، کنارے پر ان کی کشتی کا وہ تختہ ظاہر ہی نہ ہوا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں بھی یہی مراقبہ کر کے کئی راتیں بیٹھا رہا، انوار و تجلیات کی بھی بارش ہوتی رہی، میں بھی سوچ رہا تھا چے شبہا نشستم دری سیر گم، اس سیر کے اندر بہت سی راتیں میں بھی گم بیٹھا رہا۔ آخر دہشت گرفت آستینم کے کم، آخر دہشت نے میری آستین کو پکڑا۔ شیخ سعدی کیا سوچ رہا ہے اس ذات کے بارے میں، محیط اس علم ملک بر بسیط، کیا سے تو بروے نہ گردد محیط، نہ ادراک در کنہ ذاتش رسد، تیرا ادراک وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نہ فکرت بغور صفاتش رود، نہ اس کی صفات کی گہرائی تک تیری فکر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ آخر میں ہے توان در بلاغت صاحبان رسید، صاحبان بن وائل کی بلاغت تک محنت کر کے تو پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک بہت فصیح بلیغ خطیب تھا، پورا سال جو بھی بیان کرتا تھا عنوان نیا ہوتا تھا، لفظ بھی نئے، اور اگر پہلے والا عنوان بیان کرنا پڑتا پھر الفاظ اور ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ خطاب کر رہا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محفل میں تھے، آپ نے فرمایا نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، کہنے لگا جی مجھے پتہ ہے عصر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یا تو عرب کا تو بہت بڑا خطیب ہے، تو اس نے تحدیث نعمت کے طور پہ کہا، اس نے کہا صرف عرب کا نہیں، عرب و عجم کا بڑا خطیب ہوں، بڑا فصیح بلیغ تھا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر کوئی محنت کرے تو ہو سکتا ہے صاحبان بن وائل کی بلاغت تک پہنچ جائے۔ نہ در کنہ بیچوں سبحان رسد، لیکن جو سبحانہ و تعالی اللہ کی جو ذات بے مثل و بے مثال ہے، اس کی جو کنو ہے، اس کی جو حقیقت ہے، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں خاص لوگوں نے اس راستے میں گھوڑے دوڑائے ہیں، لیکن لا اوسی کہنے پڑا ہماری مجال نہیں۔ پھر آخر میں کہتے ہیں نہ ہر جائے مرکب تواں طاقتن، ہر جگہ بھی گھوڑا یا اونٹ کو نہیں دوڑایا جا سکتا، بہت سی جگہ سپر باید انداختن، ٹھیک ہے، ڈھال کو رکھنا پڑتا ہے، گھوڑے پہ سفر کر رہے آگے پہاڑ آ گیا پھر۔ اس لیے عقل کی ایک حد ہے، وہم گمان خیال، اس سے اللہ کی ذات مبرہ ہے۔
اس سے اس کو بند کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی حقیقت وراء الورا ہے، اور اس کی صفات کی حقیقت کو جاننا بھی ہمارے بس میں نہیں۔ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام اور اس میں اعظم ہے۔ ہمارے مشائخ نقش بندیہ رحمہ اللہ ان حضرات کے نزدیک، اور بھی اسم اعظم کے بارے میں تو بہت زیادہ اقوال ہیں، یا حی یا قیوم ہے، اور بھی الفاظ ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ ایک چیز ہے کہ آپ اس کی مخلوق کے اندر دیکھیں تو جس وقت کوئی چیز بناتا ہے تو جس نے مائک کو بنایا، جو اس کا بنانے والا ہے، تو اس کے اندر اس کا اثر موجود ہے۔ اب آسمانوں کو، زمین کو کس نے بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے اندر کوئی اور شامل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے یہ دلائل ہیں۔ اور جو مشرکین تھے وہ بھی مشکل کے وقت اللہ کو پکارتے تھے۔ جب کشتی میں بیٹھے، کشتی ہچکولے کھانے لگی، اب وہ اپنے معبودان باطلہ کو بھول جاتے تھے، اب اللہ کو پکارتے تھے، اور جب نجات مل جاتی پھر بھول جاتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے سنیوں پر، ہمارے سینے میں توحید کا نور ہے، رسالت کا نور ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے صدقے۔ توحید، جتنے اللہ کے ولیوں سے محبت و پیار کرنے والے ہیں، کوئی مشرک نہیں، موحد ہیں پکے۔ توحید ایک کالی ہوتی ہے، ایک حالی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں اس کی ذات کا عین ہے یا غیر ہے؟ قول مختلف ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے اللہ کی صفات نہ اس کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے۔ آپ بھی حیران ہوں گے، علمی مسئلے تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، دماغ بھی کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اس کی ذات کا نہ عین نہ عین ہو نہ غیر ہو، تو یہ قانون ہے، ارتفاع نقیضین بھی محال ہے، اجتماع نقیضین بھی محال۔ تو یہ تو مولانا صاحب سن رہے ہیں اور یہ ہمارے حوالے کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ میں بھی آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے تو منطق نہیں پڑھی، لیکن جو آگے درس سنیں گے وہ بہت سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ ارتفاع نقیضین بھی محال، اجتماع نقیضین بھی محال ہے۔ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سبق پڑھا رہے تھے تو آپ نے جب اس موضوع کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا نہ عین ہیں نہ غیر ہیں، تو آگے بھی تو عالم بیٹھے تھے، طالب علم، کہنے لگے قبلہ استاذ محترم، عین کی بھی نفی ہوگی اور غیر کی بھی، یہ تو ارتفاع نقیضین ہو گیا، یہ تو ارتفاع نقیضین ہو گیا، نہ عین نہ غیر۔ ادھر غیر بھی نہیں تو اس کا مطلب عین ہے، پھر کہہ دیا کہ عین بھی نہیں۔ فرمایا سنو، ایک ہے مانوی حیثیت، معنی کے اعتبار سے تو عین نہیں، اللہ کی جو صفات ہیں اس کی ذات کا عین نہیں، اور مصداق کے اعتبار سے غیر نہیں۔ کاش کہ آپ اگر سمجھتے نا تو یہاں پھر آپ کو بہت خوشی ہوتی، جو میں نے کہا، نہ اس کی ذات معنوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے عین نہیں، اور مصداق کے اعتبار سے غیر نہیں۔ سورج طلوع ہوگا نا، صبح دھوپ ہوگی، اب مجھے بتائیے دھوپ سورج کا عین ہے یا غیر ہے؟ بتائیے، بھی کوئی نیند تو نہیں کر رہا، جاگ رہے ہیں نا؟ بتائیے کہ جو دھوپ ہے یہ سورج کا عین ہے یا غیر ہے؟ اگر ہو غیر تو پھر سورج غروب ہو گیا، اب بھی دھوپ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر عین ہو تو پھر تو سورج چوتھے آسمان پر جو دھوپ ہے وہ بھی سورج، جبکہ سورج ایک ہے۔
تو سورج کے بغیر بھی دھوپ نہیں ہے، نہ اس کا عین ہے، دھوپ کو سورج بھی نہیں کہہ سکتے، نہ عین ہے نہ، یہ بھی سمجھا دی، نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، دیکھو رحمان یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، رحیم، جبار، قہار۔ اچھا قاری صاحب کچھ جلالی نام ہیں اسماء، اور کچھ ہیں جمالی، اور کچھ ہیں متوسط درمیانی۔ جن کے اندر جمال ہے، اللہ کی اس صفت کا ورد کرو گے، تسبیحات پڑھو گے، آپ کی طبیعت میں جلال نہیں جمال پیدا ہوگا، نرمی پیدا ہوگی۔ اور جو جلالی صفات ہیں اگر اس کا ورد کرو گے جلال پیدا ہوگا، غصہ پیدا ہوگا۔ تو ایک بزرگ تھے پوری دیگ چاولوں کی کھا گئے۔ کسی نے کہا حضرت اللہ والے تو تھوڑا کہتے ہیں، کہنے لگے اس میں بطش کی تجلی میرے اوپر پڑی ہے، اس میں بطش کی تجلی۔ تو یہ جو اوراد و وظائف، چونکہ اولیاء کرام کے مزاج مختلف، اوراد و وظائف مختلف، اس لیے سب کے مزاج ایک جیسے، کچھ جلالی ہوتے ہیں اور کچھ جمالی ہوتے ہیں۔ جمالی ذرا کام آہستہ آہستہ، جو جلالی ہوتے ہیں وہاں ٹھک پک والا سودا ہوتا ہے، وہ دیر نہیں لگاتے۔ اور ان کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا سا معاملہ ایسے ہو گیا نا بے ادبی والا، چھوڑتے بھی وہ نہیں ہے۔ جلالی کا اپنا مزاج، جمالی کا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، یہ سبع سنابل شریف ایک کتاب ہے تصوف کی، سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، مطالعہ کیا آپ نے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ تو اس کے اندر ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، آپ میں تکبر ہے۔ کسی نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا اللہ کا اسم ہے نا متکبر، اس کے نور کی تجلی میرے اوپر وارد ہوگی۔ جس پر جس اسم کی تجلی وارد ہوگی نا، اس کی کیفیت مزاج اسی طرح بن جائے گا۔ اور الوہیت کی جو تجلی ہوتی ہے نا، جب یہ اللہ کے ولی پر وارد ہو بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ یہ تجلی، یہ تجلیات کا ورود ہوتا ہے، پہلے یہ علاج کرانا پڑتا ہے، اندر جو حجاب ہیں یہ ہٹ جاتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت اور انوار و تجلیات کی برسات، درود پاک، انوار و تجلیات کی برسات، پھر انہیں محسوس ہوتی ہے لذت کیسے آتی ہے، کیسے سکون آتا ہے، کیسے سرور آتا ہے، اور دل میں کیسے نور آتا ہے، پھر قرآن بھی سمجھ آتا ہے۔ علامہ اقبال صاحب بھی لکھے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر کا علاج اگر کوئی معالج کر دے نا، کوئی صوفی اہل تصوف سرما لگا دے تیرے دل کی آنکھ میں، بصیرت، تیری چشم بصیرت کو صحیح کر دے نا، سرما لگ جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ محبوب کے جلوے تو ہر طرف ہے، خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے، کوٹھے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ، میں سمجھم ایک میں مٹھڑی، یہ تے مٹھڑا سارا جگ۔ اندر کی دنیا جب آباد ہو جائے، روشن ہو جائے، پھر خبر لگتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید، ایک تو ہے نا کال، ہم زبان سے مانتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک، اور ایک ہے حال، حال جن پر یہ کیفیت وارد ہوتی ہے خاص لوگ۔ تو مصر کے اندر علماء کا مناظرہ ہو رہا تھا، دو گروہ تھے، کچھ کہتے اللہ تعالیٰ کی جو صفات اس کی ذات کا عین، کچھ غیر، ایسے مناظرہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک صاحب نظر پہنچے، علماء کی جماعت نے کہا چلو حضرت سے فیصلہ کہ کراتے ہیں، آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے بھائی مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، دلیل ایک ذوقی ہوتی ہے اور ایک سمعی ہوتی ہے۔ سمعی دلیل کو بیان کرتے ہیں، کانوں سے لوگوں نے سن لیا، سمجھ آ گئی تو مان لیا، اور ایک ہوتی ہے چکھائی جاتی ہے، اگر چاہو تو میں چکھا دوں، اگر برداشت کر سکو تو۔ سب ہاتھ باندھنے لگے، حضرت ہماری مجال، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ذوقی دلیل سے آپ سمجھائیں پھر ہم برداشت بھی کر سکیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، درمیان میں حجاب ہیں، پردے ہیں،
1,80,000 حجاب۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں یہ حجاب ہٹانے والا کوئی راہبر ملے نا، فرماتے ہیں جتنی تو نفل پڑھتا رہے تیری وجہ سے حجاب نہیں ہٹیں گے، پردہ جب بھی ہٹے گا کسی کی نظر سے، کسی صاحب نظر کی نظر سے۔ یہ لوہا جو ہے مولانا روم فرماتے ہیں خود تلوار یا چاقو نہیں بن جاتا، کسی کا ہاتھ لگتا ہے۔ مٹی خود گھڑا نہیں بنتی، کسی کا ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اور لکڑی جو ہے یہ کرسی یا چارپائی یا پلنگ نہیں بن جاتا، کسی کا ہاتھ لگتا ہے۔ تو ایسے کسی صاحب نظر کا ہاتھ لگے تو پھر پتہ چلے گا قرآن کی تلاوت کے دوران انوار و تجلیات کیسے دل پہ نازل ہوتے ہیں۔ سجدے میں سر رکھیں تو کیسے پھر سرور آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ کتنی دیر ہے؟ آدھا گھنٹہ، ٹھیک ہے۔ درود پاک بھی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 165، ترجمہ سنیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ جو اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں۔ پیچھے تھا نا ان لوگوں کا، مشرکین کا سوال تھا، اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں۔ دیکھو کیسے لوگ بھٹکتے رہے۔ کسی نے یہ پتھر سے خود بناتے تھے ان کو خدا، کسی نے تانبے کے بنائے، سونے کے بنائے، ستو کے بنا لے، درختوں کو پوجتے رہے، اور جانوروں کو بھی۔ تو ایک بچھڑا تھا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر، اس بچھڑے کو بھی انہوں نے مان لیا تھا خدا۔ دعویٰ کوئی سچے سے سچا کرے، سارے ماننے والے، اور جھوٹے سے جھوٹا دعویٰ ہو تو اس کو بھی ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ انکار کرتے ہیں کچھ مان لیتے ہیں۔ انہوں نے کتنے اللہ کی بات پیار کرتے تھے، کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنا۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ اللہ کو کہتے بڑا خدا اور وہ چھوٹے۔ اچھا، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح مومن اللہ سے پیار کرتے ہیں، والذین آمنوا، یہ اس طرح اپنے بتوں سے پیار کرتے تھے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک حب ہے، حب کس کو کہتے ہیں؟ ایک عشق ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ مل فرق بین الحب والعشق۔ حب کہتے ہیں میل القلب، میلان القلب، کسی کی طرف دل مائل ہو جانا۔ دل مائل کیوں ہوتا ہے؟ حسن کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر، اس کی سیرت اچھی ہو یا صورت اچھی ہو، علم کے اعتبار سے مختلف اوصاف ہیں جو انسان کو کھینچتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کا میلان ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور عشق کس کو کہتے ہیں؟ جب حب کے شروع میں اشد کی ڈگری لگ جائے، اس کو سیلان القلب کہتے ہیں۔ کسی کے پیار میں دل بہہ جائے، اپنا اختیار بھی باقی، اس کو عشق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ عربی میں تو آیا کہ اللہ محبت کرتا ہے، یعنی اللہ محب ہے۔ اللہ کے محبوب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام بھی محب۔ اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، وہ محبوب ہوئے۔ حضور علیہ السلام اللہ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ محبوب ہوا۔ دونوں محب بھی ہیں، محبوب بھی۔ اللہ کو عاشق کہنا کیسا ہے بھائی؟ وہ جیسے ہمارے شعراء، رب آدھے میں بھی عاشق ہاں، تو ہمارے علماء نے منع بھی فرمایا۔ بے عاشق کا لفظ بنا ہے اشکا سے۔ اشکا کس کو کہتے ہیں؟ درخت کے اوپر ایک آکاش بیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے پورا درخت خشک ہو جاتا ہے، وہ زرد رنگ کی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟
لوت بوٹی لوسن. اچھا جی. تو آکاش بیل اس کی وجہ سے پورا درخت کیا ہو جاتا ہے؟ تو عاشق پر جو عشق کا غلبہ ہوتا ہے نا اس کو جلا دیتا ہے. اب اللہ کے لیے یہ معنی لیں تو مناسب، اس لیے علماء نے روکا. یا کئی لیتے ہیں تو پھر تعویل کرتے ہیں محب کے معنی میں، محب کا. اچھا یہاں سے پہلے وہ لوگ تردید کرتے تھے یہ دیکھو سنیوں کا حال، یہ آدن اسا نبی دے عاشق ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نبی کے، یہ عاشق ہوئے تو نبی کون ہوئے؟ سمجھے ہو؟ پھر آگے لفظ معشوق کا کہہ دیتے کہ دیکھو جی تم نے کبھی کہا اپنی ماں بیٹی کے بارے میں مجھے اس سے پیار ہے، عشق ہے، عاشق، اور اس کو معشوقہ کہو، یہ اچھا رہے گا لفظ عرف کے اندر؟ اچھا جواب دیا ہمارے علماء نے، چلو تم حب والی بات تو مانتے ہو نا، محب، تو پھر محبوبہ کہنا کیسا ہے؟ محبوبہ کہنا کیسا ہے؟ کہ بعض نے تو کہا کہ عشق کا لفظ ہی صحیح نہیں، حالانکہ عربی زبان میں ہے کہ عشق کے لفظ کے اندر کوئی خرابی، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات وراء البراء ہے. خدا کے لفظ کے اندر بھی بعض نے اختلاف کر دیا خدا کہنا چاہیے یا نہیں. لفظ اللہ کی تو بہت برکات ہے نا، عربی میں اللہ کا ذاتی نام ہے خدا. فارسی زبان خود آئندہ، اپنے وجود میں آنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، فارسی زبان کے اندر یہ لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ کے سوا انہوں نے کیا بنا لیے؟ معبود. اور مومن جو ہیں وہ کیسے پیار کرتے ہیں؟ اللہ سے پیار کرتے ہیں. اچھا جب اللہ سے پیار کرتے ہیں تو نشانی کیا ہوگی؟ پھر بات بھی اللہ کی مانیں گے. ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا. ایک ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اذان سنے اور نماز نصیب ہی نہ ہو، قرآن پڑھا ہوا ہے تلاوت نصیب ہی نہ ہو، حج فرض ہے یہ فرض کر نصیب ہی نہ ہو، زکوٰۃ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، صاحب استطاعت ہو کر حج نہ کرے، تو اللہ کی تو نہیں مان رہا نا. اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کی. سچا جو اللہ کا محب ہے پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے وہ سر جھکائے گا. تو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا آگے کہا گیا اگر ظالم دیکھیں. اب ان کی محبت، ان کا یرانہ کس کے ساتھ تھا؟ بتوں کے ساتھ. اب کچھ لوگوں کو مغالطہ بھی لگا اس قسم کی آیات. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کو بھی، اللہ کے ولیوں کے مزار کو بھی انہوں نے نبیوں پر چسپاں کر دی، ولیوں پر. اب بتائیے اللہ کے ولی شفاعت کریں گے یا نہیں؟ حافظ قرآن 10 کی شفاعت کرے گا، عالم دین، قرآن اللہ کا، چھوٹے بیٹے بچے بھی شفاعت کریں گے، حاجی صاحب بھی شفاعت کرے گا، شہید بھی شفاعت کرے گا. پیارے محبوب کے حضرت اویس القرنی، ہاں مضر قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر، یہ بھی حضور علیہ السلام کی امتیوں کو لے جائیں گے، گناہ گاروں کو جنت میں لے جائیں گے. پھر وہ شفاعت والی حدیثیں اور شفاعت کی آیات کہاں جائیں گی؟ تو لہٰذا ان سے ولی اور نبیوں پر ان آیتوں کو فٹ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، جہالت ہے. بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خارجی لوگوں سے بہت ناراض رہتے تھے. حضور علیہ السلام کے دور میں بھی خوارج تھے. فرماتے ہیں یہ ان آیتوں کو جو ہیں کافروں کے لیے مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہوں، بتوں کے لیے اور چسپاں کریں ولیوں کے لیے، یہ انتہائی ظلم ہے. اس وقت یہ لوگ پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ پوچھا جائے گا نا جہنم کے اندر کس نے گمراہ کیا؟ کہیں گے شیطان نے. شیطان بھی کہے گا یہ بتاؤ تم نے مجھے دیکھا تھا؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے شیطان کو؟ بھائی کہیں ڈٹھے شیطان کو؟ اچھا شیطان کو نہیں دیکھا. اچھا جی کہے گا اگر میں نے تمہیں وہاں گمراہ کیا تو بتاؤ مجھے تم نے دیکھا تھا؟ اب لاجواب ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ
اب یہ پچھتائیں گے، ہم تو ہر بات ان کی مانتے رہے، وڈیروں کی جو یہ کہتے تھے۔ اور میرے پاس سورۃ الاحزاب کی آیت، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کا چہرہ جہنم کی طرف پھیرا جائے گا۔ یہ غلط یاریاں، غلط سنگتیں، فلاں جی عہدہ ہمیں مل گیا، سیاست کا میدان ہو یا دوسرا میدان ہو، ہر شعبے کے اندر لوگ ہوتے ہیں نا دوسروں کو گمراہ کرنے والے، یاریوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کرنے والے۔ جب ان کا چہرہ جہنم کی طرف پھیرا جائے گا، اس وقت کہیں گے یقولون یا لیتنا، افسوس، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم اللہ کی بات مانتے، رسول کی بات، ان جھوٹوں کی بات۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، اس وقت پریشان ہو کر کہیں گے اے اللہ، اے رب، ہم نے ان بڑوں کی باتیں مان لی، وکبرانا، جو ہم سے بڑے تھے، سردار تھے، فاضلونا السبیل، انہوں نے تو ہمیں گمراہ کر دیا، شرابی بنا دیا، جواری بنا دیا، ڈاکو بنا دیا، ظالم بنا دیا، اور ظلم و ستم، جھوٹی باتیں کہنے والے اور برائی کی طرف مائل کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ، دنیا میں انہوں نے ہمیں خراب کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دے۔ یہ یاریاں آج کل دوستیاں، دگنا عذاب دے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ان پر بڑی لعنت کر دے۔ وہاں پچھتاوا ہوگا، یہاں فکر کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، کہ اس کے پاس بیٹھنے سے کہیں ایسا تو نہیں ختم نبوت کے عقیدے کا نور ہی اندر سے نہ چھن جائے، صحابہ کی محبت کا نور ہی ختم نہ ہو جائے۔ جس کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، اہل بیت کی محبت ہے، حضور علیہ السلام کی اولاد کی محبت ہے، علماء کا پیار ہے، وہ ہمارے سینے سے نکل نہ جائے اس کا نور، کہ کس کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کی گفتگو سننی ہے۔ تو قیامت والے دن پھر کیا ہوگا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، سورۃ فرقان آیت نمبر 27۔ اس وقت ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا۔ کیوں کاٹے گا؟ افسوس کی وجہ سے، ہاتھ کو چک مرے سے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے رسول کی بات کو مانتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کے ساتھ یاری نہ لگاتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس نے تو ہدایت سے مجھے روک دیا تھا۔ اللہ کرے ہماری یارانہ دوستی ان کے ساتھ ہو، جن کے پاس بیٹھیں گناہوں سے توبہ کرنا نصیب ہو، پھر تو ہے نا لطف، فکر آخرت پیدا ہو جائے۔ ایسے دوستوں کے پاس بیٹھیں، اگر ماں باپ سے دور ہیں تو محبت پیدا ہو جائے، ماں باپ کا ادب آ جائے، قرآن حدیث اور دین کے علم سے دور ہیں تو پیار نصیب ہو جائے، تاجدار مدینہ کی محبت سے اگر دور ہیں تو محبت پیدا ہوگی، ان کے پاس بیٹھنے سے یہ محبت کا نور نصیب ہو جائے، پھر تو ہمارا ہے فائدہ۔ اس وقت پچھتائے گا، کہے گا لقد اضلنی عن الذکر، پھر کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کے ساتھ یار